الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں.
کروڑوں درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دین اسلام صحیح معنوں میں ہمیں سمجھایا اور اپنی اس امت کے لیے دن رات اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ دین اسلام کے اندر جتنے بھی ضوابط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے، مختلف معاملات، مختلف ان کے حل، زکوٰۃ کا معاملہ آیا، حج کا معاملہ آیا، روزے کا معاملہ آیا، نماز کا معاملہ آیا، ہر ایک کا حل بھی بتلایا ہے اور اس حق کو ادا کیسے کرنا ہے، اس فریضے کو کیسے انجام دینا ہے وہ بھی سکھایا ہے۔ آج جس موضوع پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے وہ تقریباً 1 سال پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے، لیکن وہ شاید مجھے بھی بھول چکا ہو اور آپ ساتھیوں کو بھی بھول چکا ہو، تو لہٰذا میں اپنے سبق کو رپیٹ کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس سبق کو یاد کر لیں۔ اس معاشرے کے اندر ہر طرح کی بیماری کے اندر کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ جو صحت یاب ہے تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو مریض ہیں رب سے دعا کرنی چاہیے، اور جو ایمانی طور پہ مریض ہیں انہیں رب سے توبہ کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایمانی طور پہ مریض ہو چکے ہیں۔ اپنے ایمان کا تقاضا کیجئے، اس کا محاسبہ کیجئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کر کے اپنے ایمان کو صاف کیجئے، جو بیمار ہو گیا ہے اسے صحت یاب کیجئے۔ اور ہمارے ایمان میں سب سے بڑی کمزوری جو میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں اس وقت رائج ہے، شاید ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ بھی اتفاق کریں گے، وہ ہے بڑوں کی نافرمانی کرنا اور چھوٹوں کے اوپر ظلم کرنا۔ جہاں باقی ہمارے اندر خرابی ہیں، ایک خرابی یہ بھی پائی جاتی ہے۔ بڑوں کا ادب و احترام کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور ان میں سب سے پہلے درجے پر جو ہیں وہ والدین ہیں، جس کے اوپر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ رب نے ان کا ایسا مقام عطا فرمایا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تذکرہ فرمایا وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لازمی فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع۔ جہاں بھی اللہ نے اپنا تذکرہ عبادات کے اندر، اطاعت کے اندر فرمایا ہے، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لازمی فرمایا۔ لیکن جس موضوع پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع کوئی چھوٹا موٹا موضوع نہیں ہے، وہ ہستی ہے کہ عام ہستی نہیں ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہے، اپنے فیصلے کے ساتھ جس کو رکھا ہے والدین کو۔ اللہ اکبر، مقام سمجھیے، جہاں رب نے اپنا تذکرہ کیا وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کے اندر، عبادات کے اندر فیصلہ سناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا۔ کہیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے آپ کو وصیت کی ہے۔ رب کی وصیت فیصلہ ہوتا ہے، رب کی وصیت آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے،
تو معلوم ہوا رب نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو، ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا کرو۔ جو آیت کریمہ خطبے میں نے پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اجازت نہیں مانگی، مشورہ نہیں کیا، رب نے فیصلہ سنایا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی، کسی اور کو مشکل کشا مانا جا سکتا نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، پھر دوسرا فیصلہ سنایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں میرے ساتھ کوئی آپ مشکل کشا نہیں بنا سکتے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اسی طرح والدین کا ادب و احترام کیا کرو۔ کیوں؟ اب بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے۔ مجھ سے کوئی کہے 10-12 سال کی عمر ہو گئی ہے، جوانی میں آ گئے ہیں، 15 سال کی عمر ہو گئی ہے، میں اس وقت 30 سال کی عمر تک ہوں، مجھ سے کوئی کہے آپ اپنے والد کا نام چینج کر دیں، میں کروں گا یا میں برداشت کروں گا؟ اب بچہ کہہ دے ابا 10 سال تو ہو گئے ہیں آپ کو ابا بلاتے بلاتے، کیوں نہ ایک لمحے کے لیے میں آپ کی جگہ پہ کسی اور کو ابا بلا دوں؟ ابا برداشت کرے گا؟ رب فرماتے ہیں، یہاں ایک نصیحت بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کائنات کا جو نظام میں نے بنایا ہے، جس باپ نے میں نے یہ جوڑا ملایا میاں بیوی کا، پھر اولاد عطا فرمائی، ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کے تکلیفیں برداشت کی، پھر جنم ہوا، پھر ماں نے تکلیفیں برداشت کی، والد تیری خدمت میں لگ گیا، یہ 10 سال کی خدمت تیرے والد کی اسے برداشت نہیں کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اب کہے، رب اب کہے، ابا بلائے، اسے برداشت نہیں۔ اور میرے بندے یہ تو بنا، یہ سارا نظام یہ تو بتا کہ یہ سارا نظام چلانے والا میں ہوں، پھر مجھ رب کو چھوڑ کر اور رب بنا کے بیٹھ گیا۔ یہاں رب عقیدہ بھی سمجھا گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ عموماً شادی 1-2 سال 3 سال کی ڈفرینس سے ہوتی ہیں، باپ بوڑھا ہے تو والدہ بھی بوڑھی ہوگی، والدہ بوڑھی ہے تو والد بھی بوڑھا ہوگا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان نے اف تک بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ان سے ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، عزت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات محدثین نے لکھی ہے، سلف صالحین نے لکھی ہے کہ اف کا مقصد کیا ہے، جس کی میں حدیث کی روح سے تشریح پہلے کر دوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا، یا غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کی فرما برداری کیا ہے، ان کا کتنا کہاں ماننا چاہیے، کتنی ادب و احترام اور عزت تقریم کرنی چاہیے؟ کہا یہ بہت بڑی لمبی بحث ہے۔ اچھا یہ بتلائیے کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ کہتے ہیں والدین کی نافرمانی کی میں بحث چھیڑ دوں تو یہ بھی بہت لمبی بحث ہے، اتنا ضرور بتلا دوں، اگر بیٹا والد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہوئے اپنے کپڑوں کو جھاڑ دیا، اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی گرد و غبار اگر باپ کے چہرے پہ پڑ گئی تو یہ نافرمانی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ سوچیں، میں سوچوں، ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے سلف صالحین نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اف کا مطلب کیا ہے، کہ اگر والد نے یا والدہ نے ایک دفعہ کام بتلا دیا، 2 دفعہ کام بتلا دیا، یہ اف سب سے چھوٹی نافرمانی کا لفظ ہے، یوں سمجھ لیں سب سے چھوٹا۔ اگر دوسری بار کہہ دیا یا تیسری بار آگے سے بچے نے اتنا کہہ دیا اف، پھر جب اب دوبارہ جاؤ آپ کے لیے،
اتنا الفاظ اس کا لفظ کہنا بھی والد کی نافرمانی ہے۔ آج آپ سوچیں اور میں سوچوں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آیا، ایک شخص آیا، سخت گرمی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث کو نوٹ کیجئے گا۔ سخت گرمی ہے، راوی لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اتنی گرمی ہے کہ انسان کا جسم جل رہا ہو۔ اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھایا، حقوق الوالدین بیان ہو رہے ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھایا، حج کرایا۔ حج میں نے مکمل لفظ بول دیا، جس کے اندر طواف بھی ہیں، جس کے اندر صفا مروہ کی سعی بھی ہیں، سارا کچھ کرا دیا۔ سخت گرمی کے اندر خود انسان کو چلنا مشکل ہو، اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر جس نے حج کرایا ہو، کتنا خوش نصیب اولاد ہے، کتنی خوش نصیب اولاد ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی سوچ، چھوٹا سا سوال اس کے ذہن میں اٹھا، کہا اللہ کے نبی بتلائیے کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نوٹ کیجئے گا۔ اوپر والا مائک چل رہا ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سننے والے زندہ دل بزرگ، شیر دل نوجوان میری بات کو سماعت فرمائیں۔ کہا میں نے کیا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے، جس وقت تیری والدہ نے تمہیں جنم دیا اس وقت جتنی تکلیفیں اس نے برداشت کی، ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا تم نے۔ اللہ اکبر، ایک تکلیف کا بھی۔ یہاں تک کی بات نہیں، دوسری روایت سنیے جو اس سے بھی آگے تجاوز کر گئی، جس نے اور مقام سمجھایا والدین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک تکلیف بتلائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ناخن دیکھا، یہ ناخن، اس کے اوپر جو ناخن مردہ ہو جاتا ہے، جس سے ہم ناخن کٹر سے کاٹ دیتے ہیں نا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ صفائی کیا کرو، ناخن کو کاٹا کرو۔ یہ جو ہم اپنے اوپر کا ناخن کاٹ دیتے ہیں جو بیکار ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اتنا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، اتنا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام رب نے عطا فرمایا۔ یہاں میں اپنی ماں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، کہتی ہیں حق نہیں ملا ہے، ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملے، کتنا بڑا حق رب نے تمہیں عطا فرمایا۔ آئیے آگے چلتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ رب نے ماں کی اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا کہ رب نے ان کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ گویا جس نے ماں کی خدمت کر لی اس نے جنت کو پا لیا۔ لیکن ایک بات یہاں پہ اور کہتا چلو، جو اکثر خطیب بھول جاتے ہیں، آپ اس وقت جتنے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے اندر بیٹھے ہوئے؟ اور بولیں مسجد میں بیٹھے ہوئے، بھول گئے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے، کہاں سے آئے؟ دروازے سے کراس کرتے ہیں، بغیر دروازہ کراس کیے کوئی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جب بھی دیکھا، میں نے اکثر دیکھا، جس خطیب کو دیکھا ماں کی خدمت ہے، والد جنا پتنی کی جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ آج یہ بھی حدیث سن لیں، جہاں رب نے ماں کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک، تیری ماں کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا امک۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا امک۔ جب چوتھی بار پوچھا، فرمایا تیرے باپ کا حق ہے۔ 3 حق رب نے ماں کو عطا فرمائے ہیں۔ اب بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی ماں سے، اپنی بہن سے کہ حق نہیں ملا ہے، رب نے کتنا حق تمہیں عطا فرمایا؟ 3 حق تیرے ہیں، 1
لیکن باپ کو ایک حق دے کر سارے دروازے بند کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ آپ جتنی کوشش مار کر لیں، جتنا فن خواہ ہو، کہے مسجد میں بغیر دروازے کے چلا جاؤں، وہ آ سکتا نہیں۔ تو جو یہ سوچ لے کے بیٹھا ہو کہ والد کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دوں، ماں کے قدموں میں رہ کر ماں کی خدمت کر کے جنت پالوں، دروازہ نہیں کھلے گا تو جنت میں کہاں سے جاؤ گی؟ رب نے ماں کو جنت قرار دیا ہے تو باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانہ دروازہ، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا دروازہ۔ یہی ہوتا ہے، ہم کو پلاٹ تیار کرتے ہیں، گھر تیار کرتے ہیں، درمیانہ دروازہ ہی سب سے بڑا رکھتے ہیں نا، سائڈوں کے دروازے تو چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے تو کس کا ہے؟ والد کو کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا جنت میں جانے کے لیے پہلے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ معلوم ہوا جس طرح ماں کی خدمت ضروری ہے، والد کی خدمت ضروری ہے۔ والد کا نام ہی نہیں ہوتا۔ میں ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا، کہتے ہیں میں خود شو روم پہ موجود ہوں، کھڑا ہوا ہوں، والد اپنے جوان بیٹے کو لے کے آیا، اسے موٹر سائیکل دلائی، کہتا ہے ابا رکو میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد آیا، پیچھے بتی پہ لکھایا ہو یہ سب کچھ میری ماں کی دعا ہے۔ والد کیا سائڈ میں، خرچہ والد نے کیا، محنت والد نے کی، دھوپ میں والد جلا ہے، ماں والد کا نام ہی نہیں بولے، سب کچھ میری ماں کی دعا ہے، والد کا نام ہی نہیں ہے۔ تو والدین کے حقوق اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حقوق رکھے ہیں والدین، ان کا ادب و احترام کیا کریں، ان کی تکریم کیا کریں، جب تک زندہ ہیں خدمت کر لیں، ورنہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی بہت کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، فرمایا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، صغیرہ گناہوں میں نہیں، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اپنے والدین کو گالی دینا۔ صحابہ چونک اٹھے، صحابہ کی آنکھیں بکھلا گئی، صحابہ خود بکھلا گئے، دل و دماغ بکھلا گئی، یہ کیا ہو گیا؟ معلوم ہوا اس وقت اتنا سوچنا بھی صحابہ کے لیے کتنا گراں گزرتا تھا۔ صحابہ نے فوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا هل يشتم الرجل والدی، اللہ کے نبی کیا کوئی اپنے والد کو گالی دے، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا اس وقت گالی دینا تو دور کی بات ہے، سوچ میں آنا بھی گراں گزرتا تھا۔ آج تو اللہ معاف فرمائے آپ کے سامنے حالات ہے کہ اللہ کے نبی کوئی اپنے والدان کی گالی دے گا؟ ابھی آپ کی سوچ میں یہ آ رہا ہوگا کہ نہیں یار اپنے والدین کو کون گالی دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، یسب اباہ فیسب ابا فیسب ابا، جب ہم آپس میں لڑتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی گالی جو نکالتے ہیں تیری ماں، تیری بہن، تیرا باپ، تیری ایسی کم تیسی۔ ہم پہلی گالی سامنے والے کو دیتے ہیں، اس کی والدہ کی گالی دیتے ہیں، ہم یوں خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس کی والدہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے بات فرما رہے، فرمایا فیسب اباہ یسب اباہ فیسب ابا، فرمایا آپ نے اس کو جو گالی دی ہے در حقیقت اس کو گالی نہیں دی، اپنے آپ کو گالی دی ہے۔ کیوں؟ یسب ابا، جب اس کو گالی دیتا ہے فیسب ابا، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو کیا معلوم ہوا؟ اپنے باپ کو خود گالی دیتا ہے۔ یسب امہ فیسب امہ، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ کیا یہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں، بلکہ یہ مذاق بن چکا ہے۔ آپ ذرا باہر کا وزٹ کر کے دیکھیں، رکشہ ڈرائیور ہیں، بس ڈرائیور ہیں، ٹرک ڈرائیور ہیں، کوئی بھی عام معاملے میں وہ سلام بعد میں کرتا ہے، دور سے پہلے گالی دے کے سلام کرتا ہے، ان کا سلام یہی بن چکا ہے۔ خدا اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا سیکھیے، اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے۔ میں ایک ایک چیز کی وضاحت کروں، ٹائم مختصر ہے، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے۔ مثال کے طور پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان شکایت لے کے آیا. میں صرف سبق ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہے سبق ماشاءاللہ. اللہ کے نبی، میرا والد مجھ سے سب کچھ لے لیتا ہے، میرے پیسے مجھ سے لے لیتا ہے. آج یہی مسئلہ ہے نا نوجوانوں کا، آج یہی شکایت ہے نوجوانوں میں. اللہ اکبر. وہ کل تو چھوٹا سا بچہ تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تمہیں کوئی غذا بھاری تیری ماں کو تیرا والد نہیں کھانا دیتا تھا، بچے کو تکلیف ہوگی. تیری ماں خیال رکھتی تھی، ٹھنڈ سے بچتی تھی میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. تمہیں پیدا کرنے کے بعد فوری کوئی بھاری غذائیں نہیں کھاتی تھی کہ میرے بچے کے پیٹ میں تکلیف ہوگی. تیرا والد تیرے لیے سردیوں میں کماتا رہا، گرمیوں کے اندر 4 منزلوں کے اوپر سفر کرتے ہوئے بلاک کندھوں پہ اٹھا کر تیرے لیے روزی کماتا رہا. بدبخت ہے، تیرے پیسے باپ سے زیادہ پیارے ہو گئے. آج تیری نظر میں والد کی قدر ہی نہیں. آج والد نے پیسہ لے لیا، آج والد نے گالی دے دی، آج والد نے ایسا بول دیا، ماں نے ایسا بول دیا، تم سے برداشت نہیں ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شکایت سنی، فرمایا ان کے والد کو بلائیے. والد سامنے پیش ہوئے، بیٹے کو دیکھا، دل میں کھٹکا تو اٹھا نا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ آپ کی شکایت کر رہا ہے. اللہ اکبر. اتنے الفاظ کہنے تھے، والد کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رونے لگے. اللہ کے نبی یہ بھی تو سہارا تھا میرا، آج جس لاٹھی کے سہارے میں زندگی گزار رہا تھا وہ لاٹھی بھی ٹوٹ گئی ہے. ترجمہ کرنے والے کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ والد کی دل سے جو آہ نکلی کہ اللہ کے بندے بیٹا سمجھ کے نہیں تو کم سے کم دوست سمجھ کے مجھے ادھار دے دیتا. ادھار تو دوست بھی دے دیا کرتا ہے، رشتہ دار کو ادھار دے دیا کرتا ہے، کم سے کم میری شکایت تو نہیں کرتا اللہ کے نبی کے سامنے. کہا اللہ کے نبی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کی شکایت کرنا. میں نے وہ پیسہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، اللہ کے نبی اس کی بہنوں پہ خرچ کیا ہے. اللہ کے نبی میں نے اس کی ماں پہ خرچ کیا ہے، میں نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں اس نوجوان کو فرمایا انت ومالک لابیک، اٹھ جا یہاں سے چلا جا اور اس فیصلے کو یاد کر لے، تو بھی اور تیرا مال بھی یہ والد کا ہے. آج کے بعد شکایت لے کر میرے پاس نہیں آنا ہے. آج تو حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، والد ترس رہا ہے اولاد سے پیسے مانگنے کے لیے، مکان کا کرایہ بھی اولاد کے ہاتھ میں، سب کچھ اولاد کے ہاتھ میں، والد ترس رہا ہے 1-1 روپے کے. ذرا سوچ کہ تیرے بغیر مانگے تیرے لیٹے لیٹے تیرے لیے کپڑے آ جایا کرتے تھے، تیرے لیٹے لیٹے تیرے لیے کھانے کا انتظام ہو جایا کرتا تھا. آج تیرے والدین پڑے بستر پہ رو رہے، تمہیں شرم و حیا نہیں آتا؟ کل تیرے رونے سے پہلے تیرے منہ کے اندر دودھ تمہیں مل جایا کرتا تھا، آج تیرے والدین ایک ٹکڑے کے لیے، ایک نوالے کے لیے ترس رہے، تمہیں شرم و حیا نہیں آتی؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ، والدہ فوت ہوئی. پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو تلقین کرتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے. کہا اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ والدہ فوت ہو گئی ہے، فوت تو ہر کسی نے ہونا ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھتی تھی. شرم و حیا ختم ہو چکی ہے. باہر چلتے روڈ کے بھکاری کو 10 روپے دے کے بابا دعا کرنا، گھر کے اندر دعاؤں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے عطا فرمائے، والدین ان سے دعا ہی نہیں کراتے. یہ آج کے نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یاد رکھیے گا یہ مکافات عمل ہے، یہ جو گھر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا دنیا، یہ مکافات عمل کا گھر ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا. یاد رکھیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. رب قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی تمہاری اولاد کو یہ صلاحیت عطا فرمائے گا کہ تمہاری اولاد تمہاری والد خدمت کرے. ورنہ یاد رکھیے گا واقعات تو آپ بہت دیکھ چکے ہوں گے. ایک نوجوان ہے، والدہ فوت ہو گئی ہے، باپ نے کہا میں بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. باپ بیٹے کے ساتھ رہ رہا ہے. ایک دن گھر والی نے کہہ دیا کہ آپ کے ابا مجھے منع کرتے ہیں، فریج یوں نہیں کرو، کھڑکی یوں نہیں کھولو، دروازہ یوں نہیں کھولو. ہمیں بڑی باتیں چبھتی ہیں والدین کی. تو بچہ تھا، ایک چیز کو 100 مرتبہ پوچھا، بلکہ تمہیں لفظ یاد کرائے گئے، والدین نے یاد کرائے. بیٹا کہے اللہ عرش پر مستوی ہے، تمہیں ماں نے کہا بیٹا کہے
مانگ لے تو کہتا ہے میں نے ایک دفعہ سن لیا دوبارہ لازمی بولنا ہے. تیرے چلنے کے لیے ماں باپ ترس رہے ہوتے ہیں, انگلیاں پکڑا کر تمہیں چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بیٹا چلنے کے قابل ہو جائے. تو چلنے کے قابل ہوتا ہے, تیرے ماں باپ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. آج تیرے باپ کے پاس چلنے کے لیے لاٹھی بھی نہیں ہے تو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے. خدا را رب کے پکڑ سے ڈر جائیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو بغیر توبہ کیے مر گئے تو رب جنت عطا نہیں فرمائے گا. اس میں سب سے پہلا کون ہے؟ مدمن الخمر, شرابی, شرابیں پینے والا. آج مسلمانوں کی عید کا دن آئے, یہاں عید نماز پڑھ کر گناہوں سے پاک ہوتے جاتے ہیں, وہاں پہلی فلم ریلیز ہونے والی دیکھ رہے ہوتے ہیں, شرابیں ہاتھ میں ہوتی ہیں. فرمایا مدمن الخمر, شراب پینے والا اگر اسی حالت میں مر گیا, رب سے توبہ نہیں کی تو جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا فرمایا الدیوس, دیوس انسان. دیوس کسے کہتے ہیں؟ میں اپنے لفظوں میں سادہ کہوں تو برا مت منائیے گا, بغیرت انسان, جس کے گھر کے اندر برائی چل رہی ہو, جس گھر کے اندر برائی عام ہوں, ان کی بیٹیاں برائیوں کے اندر ملوث ہوں, ان کی بہنیں برائیوں کے اندر ملوث ہوں, اس کی بیوی برائیوں کے اندر ملوث ہو اور یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا, اسے دیوس کہتے ہیں. اور تیسرا انسان والعاق والدین, والدین کا نافرمان